ناظرین، آج جو میں پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس کا عنوان کچھ اس طرح ہے کہ ملک کے ترین سربراہوں کے بارے میں اور ان کی پالیسیوں کے بارے میں بات کروں گا کہ وہ اپنی پالیسیاں امپلیمنٹ کروانے میں کامیاب رہے یا ناکام ہوئے۔ پالیسیاں تو ہر سربراہ چاہتا ہے کہ میں عوام کو ریلیف دوں تاکہ زیادہ سے زیادہ میں عوام میں مقبول ہوں اور میرے ووٹ بڑھیں۔ تو سب سے پہلے میں سابقہ وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں بات کروں گا۔ ان کی پالیسیاں بھی ظاہر ہے کہ عوام کے لیے اور ملک کے لیے بہت اچھی تھی، لیکن اس پہ امپلیمنٹ وہ کتنا کروا سکے اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں ان کی سب سے اہم سکیم جو انہوں نے لوگوں میں اور اپنے درمیان میں کمیونیکیشن کو اجاگر کرنے کے لیے اناؤنس کی، اس کا نام تھا پورٹل سروس۔ یہ بہت اچھی سکیم ہے، اس سے پہلے کسی بھی سربراہ نے اس قسم کی پالیسی اناؤنس نہیں کی۔ اس سے ڈائریکٹ رابطہ ہوتا تھا کہ وزیر اعظم اور ان کے سٹاف سے جو بھی سائل ہوتا تھا وہ اپنی شکایت درج کرواتا تھا اور اس پہ امیڈیٹلی امپلیمنٹ کروانا ہوتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ اپنی یہ سکیم کامیاب کرنے میں بری طرح ناکام رہے۔ میں ایک مثال آپ کو طیبہ گل کی دیتا ہوں۔ وہ خود لائر ہے، اس کے باوجود اس کو انصاف نہیں ملا۔ اس نے بھی اپنی شکایت وزیر اعظم سیل تک پہنچائی، لیکن اب یہ بدقسمتی ہے، یہاں سربراہ کا فیلئر ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی سکیم اناؤنس کرتا ہے تو وہ اس کی پیروی کروانے میں یا اس پہ امپلیمنٹ کروانے میں ناکام رہتا ہے۔ تو جو ناکام بندہ ہو اس کو ملک کا سربراہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہوتا۔ تو آپ کے سامنے ہے کہ اس کو طیبہ گل کو کہیں بھی انصاف نہیں ملا۔ اس کو انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی باندھ رکھا اور اس کے میاں کو بھی۔ اس کے باوجود نہ تو کورٹوں نے اس کو انصاف دیا اور نہ یہ پورٹل سکیم اس کے کسی کام آ سکی۔ اسی طرح میرے اپنے ایک بہت قریبی جاننے والے عزیز ہیں، انہوں نے بھی کمپلینٹ کی۔ یہ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے سارا جو سینڈ کیا، جو واقعات ہوئے اور اس کیس کی میں نے بھی پیروی کی، اس کے باوجود اس وسائل کو انصاف نہیں ملا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسکیم پوری طرح پٹ گئی۔ تو اگر یہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتا تھا تو اس کو اس قسم کی سکیمیں اناؤنس کرنے کا بھی کوئی حق نہیں تھا۔ تو یہ 2-3 واقعے تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور بہت ساری شکایتیں ہمارے پاس آئی ہیں، تو مجبوراً مجھے آج یہ پروگرام کرنا پڑا۔ دوسری اس کی ہاؤسنگ سکیم تھی کہ بھائی میں غریبوں، بیواؤں اور پتہ نہیں کن کن کے لیے وہ جو ہے 5 ملین ہاؤسز جو ہے وہ بنا کے دوں گا۔ تو اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کسی امریکہ میں یا یورپ کے کسی امیر ترین ملک کا وزیر اعظم نہیں ہے۔ تو اپنے منہ سے بات کہتے ہیں نا کہ بیوقوف جو ہے وہ بات کر کے سوچتا ہے، اور جو عقل مند ہوتا ہے وہ بات کرنے سے پہلے سوچتا ہے۔ تو خدا ہی حافظ ایسی قوم کا جو اس قسم کے بندے کو اپنا وزیر اعظم بار بار دیکھنا چاہتے ہیں، کم از کم میں نہیں چاہتا۔ تو اسی طرح اس کی وہ بھی سکیم شروع ہونے سے پہلے ہی دم توڑ دی۔ اب بات کرتے ہیں اس کی تیسری سکیم کے بارے میں۔ تو وہ ہے اس کی تیسری سکیم دسترخوان کی۔ وہ جو اس کی سکیم ہے وہ کامیاب رہی۔ اس نے ہر شہر میں، ہر علاقے میں مفت دسترخوان کا اہتمام کیا۔ وہ چل رہے ہیں اور ابھی تک چل رہے ہیں، اور وہ لوگ چاہتے ہیں ان کو واقعی مفت کھانا ملتا ہے۔ سٹینڈرڈ کا یا نا سٹینڈرڈ کی ایک علیحدہ بات ہے، اس پہ بھی ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کی ایک سکیم مجھے پسند آئی ہے۔ جو سچی بات ہے کہ وہ واقعی اس کا دسترخوان نام کا جو ایک اس نے اہتمام کیا ہوا ہے وہ پہلے بھی چلتا تھا اور آج بھی چل رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر موازنہ کریں نواز شریف کا، تو نواز شریف دور میں آئے، اس نے موٹر وے کا افتتاح کیا۔ موٹر وے ہمارے ملک میں بنائی، ایک بڑا پروجیکٹ تھا، ایک میجر پروجیکٹ تھا۔ اس نے شروع بھی کیا اور اس کو پایا تکمیل تک بھی پہنچایا۔ تو یہ اس کا بہت بڑا ایک اعزاز ہے کہ ہمارے ملک میں ایک بڑی سڑک ڈیفینس کے لحاظ سے بھی اور
کمیونیکیشن کے لحاظ سے بھی ایک بڑا وہ افتتاح تھا کہ اہتمام کیا اس نے فرسٹ ٹائم کہ لاہور اسلام آباد موٹر وے کا اس نے افتتاح کیا. اس کے بعد اس نے لنک روڈ اور بھی بہت سارے کام. دوسرا اس کا کارنامہ ہے کہ غریبوں اور بے روزگاروں کے لیے ظاہر اتنی نوکریاں نہیں ہیں کہ ہر بندے کو گورنمنٹ کی نوکری دی جائے. اس نے یلو اسکیم کا افتتاح کیا. ہر غریب کو جب تک آپ کو روزگار نہیں ملتا تو متبادل یہ ہے کہ آپ اپنا روٹی پانی چلا سکیں تو 500-700 ہزار آپ کما سکیں ڈیلی کے بیسس پہ. تو اس نے آپ کو ایک یلو کیب اسکیم دی. وہ نظر آتی تھی کہ واقعی غریبوں کو وہ گاڑیاں ملی ہیں. میرے اپنے کئی جاننے والے بہت سارے میرے کلاس فیلو دوستوں نے وہ گاڑیاں لی اور اس سے مستفید ہوئے. تو اب آتے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرف. انہوں نے راشن کارڈ کا اہتمام کیا، وہ نظر آتا ہے. وومن پولیس اسٹیشن کا اہتمام کیا، وہ نظر آتا ہے. وومن بینکس کا اہتمام کیا، وہ نظر آتا ہے. ڈیفنس کے لیے سب سے جدید ترین، آج بھی اگر 2023 کو بھی دیکھیں تو دنیا کا جو جدید ترین لڑاکا جہاز ہے F-16، وہ اس نے پاکستان جیسے ملک کے لیے خریدا اور اپنے ملک میں لائے. تو یہ بڑی بڑی باتیں ہیں، یہ بڑے بڑے لیڈر ہی کر سکتے ہیں. ہوا میں تیر چلانے سے کچھ نہیں ملتا سوائے بدنامی کے. تو میں آگے بھی آنے والے لیڈروں سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ وہ اسکیم جس پہ امپلیمنٹ نہ کروا سکیں اسے نہ اناؤنس کیا کریں. اگر کریں گے تو آپ یقین مانیں بجائے کہ آپ کا ووٹ بینک بڑھے وہ نیچے سے نیچے جاتا رہے گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.